بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 18واں سبق ہے، جس میں ہم معرب اور مبنی کی تعریف پڑھیں گے اور پھر ان کی اقسام کو اجمالاً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم معرب اور مبنی کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ جو بھی کلمات عرب ہیں، خواہ وہ اسماء ہیں، افعال ہیں یا حروف ہیں، وہ یا تو معرب ہوں گے یا مبنی۔ معرب وہ کلمات ہیں جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہو، جبکہ مبنی وہ کلمات ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر مبنی جو ہے، اس کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی غیر اصل۔ مبنی غیر اصل کو مبنی الفرع بھی کہتے ہیں۔ مبنی الاصل وہ ہیں جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں۔ مبنی الاصل جو ہیں وہ تین ہیں۔ پہلے ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو بھائی یہ ہوئے مبنی الاصل۔ مبنی الاصل تین ہیں، پہلے ماضی، امر حاضر معلوم اور تمام حروف۔ جبکہ مبنی غیر اصل یہ وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو۔ پھر مبنی غیر اصل جو ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ اولاً اسماء غیر متمکنہ۔ اسماء غیر متمکنہ وہ اسماء ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ مشابہت کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ کن وجوہ میں مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ بہرحال اسماء غیر متمکنہ جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسماء غیر متمکنہ جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ مبنی ہیں۔ پھر اسماء غیر متمکنہ کون کون سے ہیں اور انہیں کیسے پہچانیں گے، تو بھائی ان پر تو تفصیلی بحث کریں گے، لیکن یہاں پر ہم اسماء غیر متمکنہ کی جو 8 قسمیں ہیں ان کے نام بتا دیتے ہیں۔ مضمرات یعنی ضمائر، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، بعض ظروف، کنایات اور مرکبی بنائی۔ تو یہ 8 قسمیں ہوئیں اسماء غیر متمکنہ کی، اور یہ تمام کے تمام جو ہے یہ مبنی ہیں مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے۔ تو بھائی اسماء غیر متمکنہ جو ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہوں گے۔ پھر جو اسماء متمکنہ ہیں اگر وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو پھر وہ مبنی غیر اصل ہوں گے۔ یعنی یہاں پر اسماء متمکنہ میں شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو پھر مبنی ہوں گے۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تیسری قسم مبنی غیر اصل یا مبنی الفرع کی، وہ ہے پہلے مضارع، جب اس میں نون جمعہ ہو، نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ۔ یعنی جب پہلے مضارع کے ساتھ نون جمع ہو یا نون ثقیلہ یا نون خفیفہ، تو یہ مبنی الفرع ہوں گے یا مبنی غیر اصل ہوں گے۔ جبکہ آگے جا کر معرب کی 2 قسمیں ہیں، اسماء متمکنہ جبکہ ترکیب میں ہو، اور پہلے مضارع جب نون جمع، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے حالی ہو۔ اب ان کی مختصراً وضاحت کرتے ہیں کہ بھائی مبنی کسے کہتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے
جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو۔ مثال کے طور پر جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اب یہاں پر جاء فعل، ہؤلاء اس کے لیے فاعل، اور فاعل تو مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح رأیت ہؤلاء، رأیت یہ فعل با فاعل ہے، رأیت فعل ہے، اور اس میں جو تو ضمیر ہے، ضمیری مرفوع متصل اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ رأیت میں نے دیکھا، اب کس کو دیکھا تو وہ مفعول ہوگا، ہؤلاء یہاں پر مفعول ہے، اور مفعول جو ہے وہ منصوبات میں سے ہے، تو یہ حالت نصبی ہے۔ مررت بہؤلاء، مررت جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور اس میں تو ضمیری مرفوع متصل اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہی اس کا فاعل ہے، مررت میں گزرا۔ بہؤلاء یہاں پر با جو ہے یہ حرف جر ہے اور عامل ہے۔ اب یہاں پر جاء ہؤلاء حالت رفعی ہے، رأیت ہؤلاء حالت نصبی ہے، اور مررت بہؤلاء یہ حالت جری ہے۔ تو تینوں حالتوں میں یہاں پر ہؤلاء جو ہے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوا۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہو رہا، یعنی تینوں حالتوں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں یکساں ہیں۔ تو ایسے کلمے کو جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا ہم مبنی کہیں گے۔ پھر مبنی کی آگے دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی الفرع، جسے مبنی غیر اصل بھی کہتے ہیں۔ مبنی الاصل وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو، یعنی واضح نے اس کی وضع ہی بنا کے لیے کی ہو۔ پھر مبنی الاصل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے ماضی، جیسے کتبہ، یہ مبنی بر فتحہ ہے، اس کے آخر میں فتحہ ہے، مبنی بر فتحہ، لہذا یہ عوامل کے آ جانے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح امر حاضر معروف اکتب، یہ مبنی بر سکون ہے، اور تمام حروف جیسے من جو کہ مبنی بر سکون ہے، اور انا جو کہ مبنی بر فتحہ ہے۔ تو مبنی الاصل جو ہے وہ تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ پھر بعض نے جملہ کو بھی مبنی الاصل شمار کیا ہے، جبکہ مبنی الفرع یا غیر اصل وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو۔ پھر ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اسم غیر متمکن، یہ وہ اسم ہے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو اسے اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اور اسی طرح بعض ظروف، کنایات اور مرکبی بنائی۔ اور پھر ان کی جو مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ، بھائی مبنی الاصل تو آپ جانتے ہیں کتنے ہیں، تین ہے، پہلے ماضی، امر حاضر معلوم اور تمام حروف۔ تو ان کے ساتھ ان اسماء یعنی اسماء غیر متمکنہ کی مشابہت ہوتی ہے، اور یہ مشابہت کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ مثال اس کی ضمائر ہے، جیسے انتا جو کہ مبنی بر فتحہ ہے، یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں انتا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو بھائی مبنی الفرع جو ہے یا مبنی غیر اصل، اس کی اول قسم ہے اسماء غیر متمکنہ، جبکہ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، جیسے لفظ زید جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ مبنی ہوگا، زید مبنی بر سکون، اور اگر ترکیب میں واقع ہو جائے تو پھر تو یہ معرب ٹھہرے گا۔ تیسری قسم جو ہے مبنی الفرع کی وہ ہے فعل مضارع، جبکہ نون جمع، نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ پر مشتمل ہو
تو پھر اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا عوامل کے بدلنے سے۔ جیسے یکتبنا، یہ مبنی پر، جیسے یکتبنا مبنی بر فتحہ ہے، تکتبنا مبنی بر فتحہ ہے، لیکتبن مبنی بر فتحہ ہے، اور لیکتبن مبنی بر سکون ہے۔ تو مبنی غیر اصل جو ہیں وہ تین ہیں: اسماء غیر متمکنہ، اسماء متمکنہ جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور پہلے مضارع جبکہ نون جمع، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ پر مشتمل ہو، تو پھر یہ مبنی ہوں گے۔ تو بھائی یہاں تک یہ مبنی کی قسمیں ہوئیں۔ جہاں تک معرب کا تعلق ہے تو معرب کی صرف اور صرف دو قسمیں ہیں۔ اول، اسم متمکن جب ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہو، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اب یہاں پر ان مثالوں میں زید جو ہے یہ معرب ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قسم معرب کی وہ ہے فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ سے حالی ہو، جیسے یضرب۔ اب یضرب جو ہے یہ معرب ہے کیونکہ عوامل کے آنے سے اس کا آخر جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم اس پر حروف جازمہ میں سے لم کو داخل کریں تو یہ بن جائے گا لم یضرب۔ تو بھائی اس کا آخر جو ہے عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا ہے، تو یہ معرب ہوا۔ تو بھائی پہلے مضارع میں جب کوئی صیغہ آ جائے اور وہ نون جمع مؤنث، اسی طرح نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو تو وہ معرب ہوگا۔ پھر ہم نے مبنی میں پڑھا کہ مبنی الاصل جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معلوم اور تمام حروف۔ تو امر حاضر معلوم کے علاوہ امر کے دوسرے صیغے، اسی طرح نہیں اور نفی کے صیغے، یہ بھی فعل مضارع کے حکم میں ہے۔ یعنی امر حاضر معلوم جو ہے یہ امر حاضر معروف وہ تو مبنی الاصل ہے، لیکن امر حاضر معروف کے علاوہ امر کے جو دوسرے صیغے ہیں، اسی طرح نہیں اور نفی کے جو صیغے ہیں وہ فعل مضارع کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اب فعل مضارع کے حکم میں وہ کیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امر حاضر معروف کے علاوہ امر کے جو دوسرے صیغے ہیں، اسی طرح نہیں اور نفی کے جو صیغے ہیں، اگر وہ نون جمع مؤنث، نون تاکید ثقیلہ اور یا نون تاکید خفیفہ پر مشتمل ہوں تو پھر تو مبنی ہوں گے، اور اگر ان پر مشتمل نہ ہو، ان سے خالی ہو، تو پھر وہ بھی معرب ہوں گے۔ تو بھائی یہاں تک اجمالاً ہم نے معرب اور مبنی کی قسمیں پڑھ لی۔ اگلی ویڈیو میں ہم معرب اور مبنی کی مثالیں پڑھیں گے اور ان میں اجرا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔